بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب کو یمن کے ایک یہودی قیافہ شناس یعنی نجومی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب اس یہودی قیافہ شناس کی پیش گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بنو زہرہ کے ہاں وہیب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کے والد وہاب اس وقت وفات پا چکے تھے۔ چچا اپنی بھتیجی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کرا دیتے ہیں، مگر حضرت عبدالمطلب کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ حضرت عبدالمطلب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں نبی منتظر آمنہ بنت وہاب زہری کے بجائے خالہ بنت وہیب زہری کے حصے میں آ کر بنو ہاشم سے کہیں باہر نہ چلی جائے، اس لیے اسی مجلس میں اپنے دوست وہیب سے اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیتے ہیں۔ بھلا قریش کے سردار حضرت عبدالمطلب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے کوئی بھی مکی باپ انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ شوق شادی کا نہیں بلکہ حضرت عبدالمطلب کا نور بصیرت دور کی بات دیکھ رہا تھا، کیونکہ نبوت اور حکومت تو ہاشمی مرد اور ظاہری عورت کے ملاپ کا نتیجہ ہوگا، مگر قریش کے مرد و عزم و یقین کی نور بصیرت کا ایک اور مظاہرہ، بلکہ اصل مظاہرہ تو ابھی باقی ہے۔ ہاشمی مرد اور ظاہری عورت کا جوڑا بننے اور پھر اس جوڑے سے کسی ایسے بچے کا جنم لینا جس میں بیک وقت نبوت اور حکمرانی جمع کرنا قدرت ربانی کا منشا فیصلہ تھا، جس کے بارے میں حضرت عبدالمطلب کو اپنے وقت کے قیافہ شناس نجومیوں اور کاہنوں سے پتہ چلتا رہتا تھا۔ اس کی بنیاد توریت اور انجیل میں مذکور نبی منتظر کے متعلق پیش گوئیاں تھیں۔ یہودی احبار کو یقین تھا کہ آنے والے کا تعلق کوہ فراں کی وادی بطا میں آباد اولاد اسماعیل سے ہوگا۔ انجیل میں جو بشارتیں سیدنا مسیح علیہ السلام نے دی تھیں، اس میں تو نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد بتایا گیا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے زمانے کی ستائی ہوئی انسانیت اس کے آنے کا شدید انتظار کر رہی تھی۔ سب کے سب آخری نبی کے منتظر تھے، ہر جگہ نبی منتظر کے چرچے تھے۔ یمن میں قیافہ شناس یہودی عالم کتاب مقدس نے حضرت عبدالمطلب کا معائنہ کیا، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ ہاشمی ہیں، انہیں یہ بتایا تھا کہ آپ میں نبی منتظر کی واضح علامتیں مجھے نظر آئی ہیں، اس لیے آپ یا آپ کی اولاد کا اگر بنو زہرہ کی خاتون سے ملاپ ہوگا تو ان کے ملاپ سے نبوت و حکمت کی جامع ہستی جنم لے گی۔ یہ ایک پرانی پیش گوئی تھی جو حضرت عبدالمطلب کے ذہن میں اتر گئی تھی، مگر حضرت عبداللہ کو جب لوگوں نے ذبی اللہ کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا تھا تو باپ کو بیٹے کی شادی کا خیال آیا۔ چونکہ وہاب اور وہیب دونوں حضرت عبدالمطلب کے گہرے دوست تھے، اور وہاب تو یمن میں ان کے شریک سفر بھی رہے تھے، گھر میں ان کے آنا جانا اور میل جول بھی تھا، ان کی دونوں جوان بیٹیوں کا بھی انہیں علم تھا، اس لیے حضرت عبدالمطلب فوراً اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر وہیب کے گھر پہنچ گئے اور وہاں آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح کرا دیا، مگر خالہ بھی جوان تھی، دونوں بیک وقت تو حضرت عبدالمطلب کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھیں، اس لیے حضرت عبدالمطلب نے اپنی دوست وہیب کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ عجب اتفاق ہے کہ دونوں بہنوں کے بیک وقت بیٹے پیدا ہوئے، مگر حضرت عبدالمطلب کو سب سے زیادہ خوشی اپنے پوتے کی تھی۔ فوراً آئے اور اسے بیت اللہ میں لے گئے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا۔ وہ انہیں جب واپس لائے تو حضرت آمنہ نے بتایا، میں ان کا نام احمد رکھ چکی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، آمنہ تمہارا احمد اور میرا محمد دونوں ہی ٹھیک نام ہیں، اور ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ بی بی حالہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو یہ بات کا یقین تھا جس نبی کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے، دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ اس نبی منتظر کے ظہور کا وقت اب قریب ہے، اور وہاں ان کی جو علامتیں نشانیاں اور لوازمات مذکور ہیں ان کی روح سے اسے کوہ فراں کی وادی بطا میں آباد اولاد اسماعیل کے اربوں میں سے ہونا چاہیے۔
مگر یہود اس حقیقت سے خوف زدہ تھے اور چاہتے تھے کہ توریت کو کسی طرح بدل دیا جائے۔ نصاری کے مظلوم لوگ اس حقیقت سے خوش تو تھے، مگر بعد میں رومی سیاست اور یہودی ضلالت کے باعث وہ بھی بدل گئے، حتیٰ کہ دونوں گروہ علامتوں کو دیکھ کر نبی منتظر کو پہچان تو گئے، بلکہ ایسے ہی جیسے وہ اپنے بچوں کو چہروں سے پہچان لیتے تھے، مگر جان پوچھ کر نادان بن گئے۔ لیکن اسی حقیقت کو حضرت عبد المطلب نے بھی جانا تھا۔ انہیں نبی منتظر کی بات اس وقت اہل یثرب سے معلوم ہوئی تھی جب وہ اپنی ماں سلمہ بنت عمرو کے آغوش میں جوان ہو رہے تھے، جب یہود یثرب و خیبر اوس و خجرج کے عربوں کو یہ دھمکی امیز خبر سناتے تھے کہ آنے والا آئے گا، اور جب آئے گا وہ ہمارا ہوگا، اور وہ جو عالمگیر انقلاب لائے گا اس میں ہم تم سے حساب چکا لیں گے۔ نبی منتظر کی یہی باتیں حضرت عبد المطلب نے یہود اور نصاری سے یمن اور حبشہ اور شام و فلسطین کے تجارتی سفر کے دوران سنی تھیں۔ یہی باتیں حجاز کے بدوی قبائل اور بحرین اور نجران کے عرب عیسائیوں سے بھی سنی تھیں، بالکل جیسے بنو زمرہ کے غلام شہزادہ نجاشی نے بھی سنی تھی، اور نہ صرف ان کی زیارت کا شرف پایا بلکہ علامات نبی منتظر کو بھی ان میں پایا اور ان پہ ایمان لایا، مگر ایک مسلط کے باعث اپنی صحبت اور ایمان کو چھپاتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ شکریہ۔